आज हम यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट की काविश थी कि हम पोल्ट्री जो डेड पोल्ट्री है उसको बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से हम उसको डिस्पोजल करते थे और जो भी वो तरीके थे उनका कोई ना कोई उनका नुकसान ही था। तो फिर हमने कंपोस्टिंग एक टेक्निक डेवलप की जिसके तहत जो है बर्ड्स की मूवमेंट जो थी वो ख़त्म की गई कि वो फार्म से डेड बर्ड को उठाते थे और उसको सड़कों पर लेकर जाते थे और फिर जगह जगह पे उसको फेंक देते थे। तो उस वजह से हमारा ये बड़ा कामयाब तजर्बा रहा था जो हमने 2015 में शुरू किया। तो 2016 में हमारे पास कंपोस्ट हमने बनाया। उसकी जब हमने फर्टिलाइज़र उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी तो वो हमारे लिए बड़ा हैरान हो गया। उसमें चंद एक एक्सपेरिमेंट था सब यूनिवर्सिटी में हुए, उनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। उन्होंने वहाँ पे करारकंडी के ऊपर किया और कई के ऊपर भी आजकल कर रहे हैं, इसके अलावा कंदों पर भी कर रहे हैं। यूँ करते करते हमें इसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो हमने इसी एक प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन जो है वो टेक्निकल डेवलपमेंट फॉर TDF के नाम से हमने HEC में जमा करवाई। तो हमें इसी की एक्सटेंशन मिली थी। उसमें उनका ये था कि आप इंडस्ट्री को ऐसे पार्टनर बनाएं। फिर हमने बर्ड इन जो है हमारे पास कोकाड़ा में तकरीबन 10 लाख ब्रायलर उनके पास है, उनके पास 100 एकड़ लैंड है। तो हमने उनके साथ ये प्रोजेक्ट मिलकर बनाया। तो अब इस स्टेज के ऊपर हमारे पास ये है कि अब वो हमें तकरीबन 10 लाख जो ब्रायलर उनके पास उसकी मोटेलिटी हमें देंगे और इन रिटर्न हम उनको जो है वो कंपोस्ट वहाँ पर देंगे जो अपने लैंड पर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पहले सिर्फ 1000 kg कैपेसिटी थी। तो जब ये हमारा प्रोजेक्ट 60 लाख का दोबारा हुआ था फिर हमारे पास जो है 3 की हमने मजीद कैपेसिटी कर ली है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 टन के करीब जो है कंपोस्ट हम तकरीबन 45-40 दिन के बाद जो है वो इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो इसी वाले से हमारा हबीब साहब के साथ भी रब्ता हुआ, उनके साथ भी कुछ हमारे पास पार्टी जो है वलीपुर चट्टा से भी कुछ साबर्स वालों ने भी हमारे साथ रब्ता किया। तो हमें मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी कि जब साबर साहब ने अपने बंदे को भेज के उन्होंने जब इसकी मेजरमेंट ली सारा कुछ किया तो उन्होंने सर अपने 4 फार्मों के ऊपर ये बड़ा प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसके बाद फिर हबीब साहब आए, इन्होंने जब बताया कि हमारे पास 60-70 फार्म है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि 60-70 फार्म की मोटेलिटी अगर ऐसी जगह पर डंप हो जाती है और एक अच्छी चीज़ बन जाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो फिर इन्होंने आके वहाँ पे विज़िट किया। तो फिर उसके बाद हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ग्रेजुएट से काफ़ी ज़्यादा मुतासर से ऑलरेडी इनके पास कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम उनको इंटर्नशिप भी देंगे और उनको पेड जो है वो इंटर्नशिप भी हम देंगे और बाद में उनको जॉब भी देंगे। इन रिटर्न उनका यूनिवर्सिटी की हम जो फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमने फिर एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के नाम से हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। तो आज हम उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो मैं हबीब साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो आके बताएंगे आपको ये कैसा लगा, कैसे आप अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना वो मेरे टीचर्स ही हैं, मेरे शूबे से वाबस्ता है और मैं बहुत आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने एक इंटरप्रेन्योर को बुलाया है, ठीक है। और इसमें डॉक्टर साहब हमारा जो मेरा फोकस है ना वो ये है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो तब तरक्की करती है, तब ऊपर जाती है जब उसमें इनोवेशन आती है। और इनोवेशन जो है वो तभी आएगी जब हम इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में रोज़ाना के बेस पर रिसर्च चल रही होती है, ठीक है। कोई लोग शबीर साहब के स्टूडेंट होते हैं, कोई फरहान चीमा साहब कर रहे होते हैं, कोई जहांजेब साहब कर रहे होते हैं, मतलब हर रोज़ एक रिसर्च आपने लगाई होती है। तो हम ये चाहते हैं कि वो रिसर्च जो है वो हम तक पहुँचे, ठीक है। हम उस रिसर्च में आपको कंट्रीब्यूट करें। अगर आपको चिक्स चाहिए तो हम आपको चिक्स दें, अगर आपको फीड चाहिए तो हम आपको फीड दें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं बियर कर सकते रिसर्च एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, उनको मुश्किलात हैं वो भी हम आपकी पूरी करें, ठीक है। और फिर हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर स्टडी हो, ठीक है, जो रिजल्ट्स आए वो आप हमें बताएं ताकि हम उनको प्रैक्टिकली अपने फार्मर पर अप्लाई करें, ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्शन को हम ये चाहते हैं कि हम पे बैक टू कम्युनिटी करें लैग, क्योंकि हमने लर्न भी कर लिया, 18-19 साल हो गए, अर्न भी कर लिया, ठीक है। इतना माशाल्लाह अभी लेटेस्ट हमारी कंपनी का सबसे बड़ा जो डॉक्टर साहब इक़दाम किया पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्म है पैन एशियन ग्रुप, वाल्वो ग्रुप, हिल्टी और पैन एशियन बम्बार्डियर। उनके ये हेड CEO थे अरफानुल्लाह मलिक साहब और इन्होंने रिसेंटली हमारी फर्म को ज्वाइन किया है एज ए CEO। तो ये बहुत हमारे लिए भी खुशी की बात है और इन्होंने भी हमारे ख्यालात, हमारी सोच को देखते हुए ये इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो फार्मिंग हमारी पहले भी बहुत ज़बरदस्त है लेकिन हम इसे और अच्छा करना चाहते हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत दिन ज़िक्रिया से भी आते हैं। हम उनका पहले इंटरव्यू लिया है बच्चों का, ठीक है, ताकि अच्छे बच्चे जो मतलब कि जिनका वर्किंग एटीट्यूड है, जिनके अंदर जिनका EQ लेवल बहुत अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, उनको फिर हम
سکھاتے ہیں، ہر چیز ان کو سکھاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کی، ٹیم لرننگ، ٹیم بلڈنگ، سکسیس، فیلورز، ہر چیز، بلکہ یہاں تک سکھاتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کو ہینڈ بلانا ہوتا ہے، اور ہر ہفتے ان کو کھانا کھلانا ہے، اور ہر ہفتے ان کو میں نے لیکچر دینا کچھ جو لڑکے کر کے گئے ہیں وہ اینڈ والے دن 2-3 لڑکے باقاعدہ رو رہے تھے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کمال ہوگی، جو ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بالکل بھی ایسا مطلب کہ یہ نہیں آیا جو جیسے آپ کے یہاں ہوا ہے. تو انہیں میں سے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ہم ہائر کر دیتے ہیں. تقریباً اس وقت 15 ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پاس پرماننٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی سارے مطلب کہ میرا ایک زندگی کا گول تھا کہ میں نے جب بھی اپنا نیچے بندہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو امپلائی کہہ لیں یا پیپل کہہ لیں، وہ میں نے اپنے سے اسمارٹر رکھا ہے، مور ہارڈ ورکر دین می، مور ایجوکیٹڈ، مور اسمارٹر، مور انٹیلیجنٹ اینڈ پروو ٹو مائی باس ان 3 to 5 years. یہ میری زندگی کا ایک مشن ہے. میں نے کبھی بھی ایسا بندہ نہیں رکھا جو مجھ سے زیادہ نالائق ہو، جو مجھ سے زیادہ بہت زیادہ لائق ہو، میں اسے رکھتا ہوں کیونکہ جا کر مجھے بتائے کہ کیا کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. مطلب ایسے بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کاموں کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشن میں ہم نے کام کیا ہے، انہوں نے کام کو آؤٹ سورس نہیں کیا، یہ پکی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی تک بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انوالو ہوتے ہیں، ابھی تک بھی آپریشن میں انوالو ہو ہوتے ہیں. تو ہمارا جو 70 شیڈز ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل بھی میں ان میں انوالو نہیں ہوں. ہاں میں رہا ہوں، مطلب وہ شہزاد نبی جو صاحب ایک منٹ میرے پاس ہے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے تو نا فون پہ نا ان کی باری نہیں آئی بات کرنے کی. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یار بہت کام خراب ہے، اتنی زیادہ مصروفیت ہے. تو پھر آہستہ 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 ہر شعبہ میں نے آؤٹ سورس کر دیا اور پھر ان کو سکھایا. ظاہری بات ہے جب آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں تو وہ اس میں حوصلہ بھی چاہیے اور اس میں نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میرا یہ ایک ایم ہے زندگی کا کہ جو فیلورز ہیں وہ ایک سکسیس کی پرائز ہیں. ہر چیز کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے آپ کو. کیا چیز آپ فری لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز فری نہیں ہے. یہ جو فیلورز ہیں یہ انسان کو اوپر لے کے اس لیے جاتے ہیں کہ اس کو آپ نے پرائز کہنا ہے کہ یہ پرائز ہے سکسیس کی. ہم نے پے کر دی ہے، پھر اب ٹکٹ پے کر دی ہے نا، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ایسے ہم نے جو نا فیلورز بہت کر لی ہیں اور فیلور سے ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے. سارے مطلب کہ ہمارے جتنے بھی انٹرپرینور میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم میرے جیسے لوگ جو ہیں ہماری فرم میں وہ 41 ہیں. تو یہ بہت بڑی میری اچیومنٹ ہے، بہت زیادہ بڑی. تو میں جب دیکھتا ہوں پیچھے مڑ کر تو میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے اتنے بندے ڈیولپ کیسے کر لیے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بندے کو ڈیولپ کرنا ہے، نہ کہ اس کو آپریشنز کرنا ہے. مطلب کہ یہ ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ایکسپرٹ اور انالیٹیکل مینیجر ہیں ڈاکٹر صاحب. جو ساتھ علی بابر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ HR مینیجر ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے نقاش صاحب بیٹھے ہوئے پروڈکشن مینیجر ہیں. وہاں ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہر بات ان کو سکھاتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے، فیلنگس کیسے کرنی ہے، کسی بندے کی بات کو سننا کیسے ہے، ڈیپ میں کیسے سننا ہے، ایکٹیو لسننگ کیسے کرنی ہے، ڈیپ تھنکنگ کیسے کرنی ہے، کیسے انوویشن لے کے آنی ہے. یہ نہیں ہے کیسے ہی کام کرتے جانا ہے، نہیں. ان کو تھیوریز بتاتے ہیں، ان کو کیس ہسٹری بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نوکیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، مٹرولا کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے اوپر جانا ہے، کیسے آپ نے اس میں جدت لانی ہے، کیسے آپ نے کمپلینٹس کو اپرچونیٹیز کنسیڈر کرنا ہے، کیسے جو کمپلینر ہے اس کی بات کو بہت غور سے سننا ہے. ورجن ایئر لائن والے کا اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے بینک بنایا ہی اس لیے تھا کیونکہ اس سے ہڈن چارجز لیتے تھے. اس نے ورجن ایئر لائن اس لیے بنائی تھی کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس کو مطلب کہ گندی سروس دیتے تھے ایئر لائن والے. تو وہ دیکھیں 40 ایئرس تک وی ڈونٹ نو آئی بیکم CEO، ٹھیک ہے. اور جیکو بھی یہی کہتا تھا کہ میں 40 ایئرس تک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے ویٹر نہیں رکھا تھا KFC میں. تو ایسا ہمارا دیکھیں اتنے ان پڑھ لوگ اتنے اوپر آ سکتے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگوں کو تو نقل مارنا زیادہ آسان ہے. مطلب میں یہاں تک پہنچا ہوں تو مجھ سے سارا یہ بندے دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر 10 سالوں میں ادھر پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تو نقل مارتے ہوئے 5 سال میں پہنچ سکتے ہیں ایک جگہ پر، اسی جگہ پر، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پوچھ پچھا کے. کوئی بھی جگہ ہے آپ نے ہڑپے جانا ہے تو اگر بندہ ایک پہلے سے ہڑپے جا چکا ہے تو اس نے پھر دوبارہ جانا ہے. جب اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں تو وہ لامحالہ کچھ دیر تو پہلے پہنچنا چاہیے نا اسے، لیکن نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی مسٹیک سے نہیں سیکھتے. ہم نے باقاعدہ ایک چارٹ نہیں بنایا ہوا، ادھر لکھیں M1 مسٹیک نمبر 1 ہے، ادھر لکھنی ہے W1 لیسن 1. کیا لیسن لیا اس مسٹیک سے؟ اگر آپ نے مسٹیک سے لیسن لیا ہے تو آپ کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں سکتے. نیور گیو اپ، ٹھیک ہے، نیور گیو اپ.
اور کوئی بھی میں یہ نہیں بلیو کرتا کہ جی اس کا ایکسپیرینس جو 3 سال ہونا چاہیے، اس کا ایکسپیرینس جو 4 سال ہونا چاہیے، نہیں. میں بندے کو چیک کرتا ہوں. انٹرویو بہت زیادہ ہمارا سخت ہوتا ہے، اتنا انٹرویو سخت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں فرحان چیمہ صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نا بندوں کو بٹھایا ہوا کہ یار کچھ کار نہیں آیا ہے کوئی آئے پھر اس کو مطلب اتنا زیادہ یہ نکلا جس کی ہم کرتے ہیں. مطلب پورا ڈاکٹر صاحب چیک کر کے بندے کو رکھتے ہیں. جب اس کو رکھ لیتے ہیں نا پھر ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ وہ بیک والا راستہ ختم ہو جاتا ہے. پھر میرا یہ کہنا ہے کہ جو بات آپ نے اسے سکھائی ہے نا اس کا آپ نے اس سے پوچھنا ہے. مطلب اگر تو آپ رکھتے ہیں کوئی 10 سال ٹھیک نہیں بندہ، پھر تو آپ اس کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فریش رکھتے ہیں پھر اس کو آپ سکھائیں، ٹھیک ہے. سکھانے کے بعد آپ اس سے ہر بات پوچھیں جو آپ نے سکھائی ہے. جو آپ نے نہیں سکھائی وہ آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. اگر وہ نکما ہے وہ بھی آپ کا قصور ہے. اگر وہ ڈی موٹیویٹڈ ہے، اگر اس کی ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے، اگر اس کا آئی کیو ویک ہے تو شاید اس کا قصور ہو یا انسٹیٹیوشن کا قصور ہو، لیکن ای کیو میں آپ کو اس کا کرنا پڑے گا. اب ہم کام کر رہے ہیں ای کیو پر، کیونکہ ٹیکنیکل جو جتنی بھی ایبلٹیز ہیں، ٹیکنیکل سکلز ہیں، آئی کیو کی تھوڑی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کا صرف 15% رول ہے یہ ساری زندگی میں، سکسیس میں، ساری انٹرپرینور میں. سب 85% جو رول ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہے. اور اس پہ ہم ہر روز ہفتے کے ہفتے ہمارا L&D سیشن ہوتا ہے، جس کو کبھی میں کیری آؤٹ کرتا ہوں، کبھی عرفان صاحب کرتے ہیں، کبھی وہ ظفر صاحب کرتے ہیں، کبھی علی بابر صاحب کرتے ہیں. تو ہمارا یہ مین مشن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے لیڈر بننا ہے اور کانٹریکٹ فارمنگ کریں گے ادھر، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے مینجمنٹ کرنی ہے.